بیت المقدس کو آزاد کرانے کی مہم ہے قدس ڈے۔ قدس ڈے پر شیعہ جامع مسجد کے باہر ہوا پردرشن۔ بیت المقدس اور مسلمانوں کے قبلہ اول پر اسرائیل کے قبضے اور فلسطینی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف شکروار کو شیعہ جامع مسجد میں الوداع جمعے کی نماز کے بعد شیعہ فیڈریشن کے بین انترراشٹریہ قدس ڈے منایا گیا۔ بتاتے چلے کہ قدس ڈے کا مطلب ہوتا ہے مظلوموں کا دن۔ اس کی شروعات ایران کرانتی کے سرووچ لیڈر و شیعہ دھرم گرو آیت اللہ خمینی نے کیا تھا۔ اس اوسر پر امام جماعت جمعہ شیعہ جامع مسجد مولانا شمشاد عباس قمی نے کہا کہ قدس ڈے مسجد اقصی پر اسرائیل کے اویدھ قبضے کے وروध میں ایک لوکتانترک ایوم شانتی پور پردرشن کا دن ہے۔ ہمیشہ جب تمہارا کردار تمہارا فعل مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گا تو کم از کم حد اقل ایک انسان کامل ہونے کی دلیل یہ ہوگی، ایک انسان جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، جس انسانیت کو 1917 سے لندن اور اسرائیل اور یہ تمام ملعونوں نے مل کر کے جو سازش رچی، جو فلسطین کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکال کر کے انہیں باہر کر دیا۔ یہ ظلم ہے کہ کسی کا گھر چھین لیا جائے، کسی کو بیوہ کیا جائے، کسی بچوں کو یتیم کیا جائے۔ آج جو میڈیا پہ اسرائیل اور امریکہ نے جو سازش رچی ہے فلسطین کے خلاف، معصوم بچوں کے خلاف، وہ بچے بھوکے ہیں، وہ بچے جو تڑپ رہے ہیں، وہ بچے جن کو روٹیاں ملنا مشکل ہو رہی ہے، وہ بچے آج فریاد کر رہے ہیں۔ وہ قوم جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو، ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو، ایک انسان کامل ہے۔ ایک انسان کے اندر اگر انسانیت پائی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو کر کے اسرائیل پر ہمیشہ لعنت کرے گا اور ہمیشہ اسرائیل کو کنڈم کرے گا اس بات کے لیے کہ تم نے اسرائیل مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اسرائیل مردہ باد۔ وہیں قدس ڈے کے موقع پر مولانا ڈاکٹر سید فیاض محسن عابدی جو کہ گورکھپور تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا یہ بہت ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں جہاں پہ ہمیں ہر طرح کا پروگرام کرنے کی، احتجاج کرنے کی، اپنی دھارمک مانیتاؤں کے انوسار کسی بھی ریتی رواج کو انجام دینے کی آزادی ہے۔ ہمارے ملک میں، انڈیا میں نے پھر اس بات کو میں ریپیٹ کروں گا کہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہو یا بڑے سے بڑا شہر ہو، جس کی جتنی آبادی ہے، جتنی کیپیسٹی، اس اعتبار سے بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے۔ اور یہ سپورٹ صرف زبانی سپورٹ نہیں بلکہ ہم بھارتی، ہم انڈینز فلسطین کا سمرتھن کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہم آج بھی کھڑے ہیں اور آگے بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ 1979 میں جب جمہوریہ اسلامی ایران کا انقلاب آتا ہے تو اس وقت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے پہلی بار عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں کسی نے علل اعلان فلسطین کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور اسی یہ ساتھ دینا اور حمایت کرنا صرف ایک نعرے کی حد تک نہیں تھا، صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھی، بلکہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو فلسطینیوں کی حمایت کے لیے بیت المقدس کی حفاظت کے عنوان سے اور ہر اعتبار سے فلسطینیوں کے سپورٹ اور سمرتھن کے لیے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یعنی جمعۃ الوداع کو یوم القدس کا نام دیا ہے۔ نہ اس کے پہلے کسی نے اس طرح سے علل اعلان فلسطین کا سمرتھن کیا، اس کا ساتھ دیا، اور نہ آج تک کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حتیٰ وہ سو کالڈ اسلامی ملک جو اپنے آپ کو اسلام کا پرچم بردار کہتے ہیں، وہاں بھی آپ کو یوم قدس کے اوپر پابندی تو دکھائی دے جائے گی۔ وہ منا نہیں رہے، سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں، حمایت نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن پابندی ضرور لگی ہے کہ آپ یوم قدس کا پروگرام نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف روح اللہ موسوی الخمینی علی اللہ مقامہ، یہ ان کا کریڈٹ ہے، یہ ان کی ایجاد کی ہوئی ایک تحریک ہے جو آج تک باقی ہے، اور انشاءاللہ قدس کی آزادی تک یہ یوم قدس باقی رہے گا، اور یہ ظالم کے منہ کے اوپر ہر سال زوردار تماچا ہے ملیونوں مسلمانوں کی طرف سے۔
مولانا سید فیاض نے اس موقع پر فلسطین میں ہو رہی بربریت پر کھل کر اپنے وچار رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان صبح کرے، جاگے، بیدار ہو اس حالت میں کہ وہ مسلمانوں کے امور سے غافل ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج عالم اسلام، معذرت کے ساتھ البتہ یہ بات کہنا پڑے گا کہ عالم اسلام کا افتراق، عالم اسلام کا ایک جگہ نہ ہونا اس بات کا باعث بنا ہے کہ غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچے، 30,000 سے زیادہ بچے اب تک شہید کر دیے گئے ہیں، 70,000 سے زیادہ زخمی ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ کچھ نہیں اب بچا ہے، لیکن ایمان کی طاقت ان کی برقرار ہے۔ آج بھی وہ زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، کھنڈہر کے اوپر بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان اللہ کے اوپر ہے۔ اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن ہماری فتح ہوگی، ایک دن ہماری کامیابی ہوگی، ظالم ایک دن رسوا ہوگا، ظالم کو یہ ملک چھوڑ کر کے بلکہ اس صفحہ ہستی سے محو ہونا پڑے گا۔ یہ بربریت، یہ ظلم، یہ ایک خاص لابی کے تحت، ایک خاص پلاننگ کے تحت کی جا رہی ہے۔ وہ زمین جو مقدس زمین تھی، وہ زمین جو ارض مقدس ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، کچھ ان ناجائز خبیثوں نے وہاں پر آ کر کے ناجائز قبضہ کرنا شروع کیا اور اس زمین کو اپنے مذہبی اعتبار سے، اپنی مدر لینڈ کے عنوان سے، ان کا مقصد صرف فلسطین کو حاصل کرنا نہیں کہ ان کی مدر لینڈ ہے اور اس کو حاصل کر لیں گے، خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، نہیں، ان کے ایجنڈے میں ہے نیل سے فرات تک۔ نیل سے فرات کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کا قبضہ ہو۔ اکنامیکل اعتبار سے تو انہوں نے تقریباً آدھے سے زیادہ ملکوں کے اوپر، بلکہ 75% ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ ظاہری اعتبار سے بھی زمینوں کو اپنے کیپچر میں کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی کی تیاریاں ہو رہی، یہ سارے ظلم اسی کی وجہ سے ہیں۔ لیکن ظالم کتنا بھی بڑا ظالم ہو، یہ یاد رکھے کہ اس کا ظلم مٹے گا، وہ خود برباد ہوگا، وہ خود تباہ ہوگا، مظلوم ہمیشہ باقی رہے گا، مظلوم کا سر بلند رہے گا۔ اللہ مظلوم کا حامی ہے۔ ہم سب اپنی اپنی جانب سے اسرائیل کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ فلسطین، غزہ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومین ہے، سب کی ہم لوگ حمایت اور سپورٹ کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان مظلوموں کی حمایت کرے گا اور یقیناً حمایت کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے بھی یہی کہا تھا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے لیے آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اس کے مقابلے میں آ جاؤ، لیکن مظلوم کے لیے اس کی مددگار ثابت ہو، اس کے ناصر بنو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیورو رپورٹ، نیوز اسٹار 1 گورکھپور۔